جب گناہوں سے لت پت دل تڑپتے تھے، کہیں محبت کی تلاش تھی تو کہیں توبہ کا دروازہ بند تھا۔ امت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ تبھی اللہ نے زمین پر دو نور بھیجے۔ ایک بغداد میں پیدا ہوا جس کا سجدہ سمندر کو تھما دے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ دوسرا سیستان کی سرزمین پر جو بھوکوں کو روٹی نہیں محبت کھلاتا، خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز دونوں الگ تھے مگر مقصد ایک، امت کو رب سے جوڑ دینا، گناہ گاروں کو روحانی راستہ دکھا دینا۔ جب ایک کی دعا میں قبولیت ہو اور دوسرے کی نگاہ میں ہدایت، تو سوچو جب یہ دو ولی روحانی طور پر ملتے ہیں تو قدرت کیسے سجدہ کرتی ہوگی۔ یہ کہانی ہے اس پاک ملاقات کی جہاں لفظ نہیں آنسو بولے، جہاں نور نہیں عشق برسا، جہاں ایک ولی نے دوسرے ولی کو دیکھ کر کہا، یا رب اگر یہ تیرا دوست ہے تو مجھے بھی اس کی محفل میں جگہ عطا کر۔ اگر تمہارا دل کبھی ٹوٹا ہے، اگر تم نے تنہائی میں اللہ کو پکارا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، شاید اس کہانی میں تیرا نام بھی لکھا ہو۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی روح بے چین تھی۔ وہ دن بھی ایک عجیب دن تھا، نہ دھوپ تیز نہ ہوا چالاک، محفلیں سجی تھیں مگر ان کا دل کسی اور طرف لگا تھا۔ اچانک انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا، محفل آج یہیں روک دو، کوئی نزدیک ہے اور اس کا قدم اس زمین پر ایسا پڑے گا کہ بغداد کی روح کانپ اٹھے گی۔ ادھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بغداد کی سرحد پر پہنچ چکے تھے۔ سر پر دھوپ، پیروں میں خاک، مگر چہرے پر نور اور آنکھوں میں طلب۔ جیسے ہی خواجہ صاحب غوث پاک کی خانقاہ میں داخل ہوئے، غوث پاک اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے کہا، احسنتا محی الدین چشتی، میری روح تیرا انتظار کر رہی تھی۔ اور خواجہ صاحب نے سر جھکا کر کہا، یا غوث پاک، میں آپ کے علم کا محتاج نہیں، میں آپ کی نظر کا پیاسا ہوں۔ اس لمحے کوئی زبان نہیں بولی، صرف روحوں نے سجدہ کیا۔ دونوں اولیاء کامل ایک دوسرے کی روح کی زبان سمجھ چکے تھے۔ غوث پاک نے اپنی تسبیح اتار کر خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، یہ تسبیح اب اس ہاتھ میں ہونی چاہیے جو ہند کو علم اور توحید سے روشن کرے گا۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا، میں نے آپ کی خدمت میں تسبیح نہیں، آپ کے دل کی رحمت لینے آیا ہوں۔ اس کے بعد دونوں ولی گھنٹوں تک تنہائی میں رہے۔ نہ کسی نے سنا نہ کسی نے جانا، مگر جب باہر آئے تو دونوں کے چہرے ایک ہی نور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جیسے ہی خواجہ صاحب بغداد سے نکلنے لگے، بادلوں نے بارش کر دی۔ غوث پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو محی الدین، یہ بارش نہیں، یہ آسمان بھی سجدہ کر رہا ہے تمہارے سفر کو۔ خواجہ غریب نواز نے سر جھکا کر جواب دیا، میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی روح کی تعلیم سے ہوں۔ اس کے بعد بغداد اور اجمیر کے درمیان کوئی سرحد نہ رہی، علم اور عشق کا سلسلہ جڑ گیا۔ غوث پاک نے خواجہ غریب نواز کو سلطان ہند کا روحانی خطاب عطا کیا اور کہا، اب تو وہاں جا جہاں اندھیرا ہے اور تو اپنے وجود سے وہاں نور پھیلا دے۔ جب اللہ کے ولی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو فرشتے بھی
اس ملاقات کے درمیان پروں سے زمین کو ڈھک دیتے ہیں۔ یہ ملاقات دو جسموں کی نہیں، دو روحوں کی سجدہ افروزی تھی، اور ہم امت کے لیے سب کر یہ کہ اگر سچی طلب ہو تو ولی کے سجدے میں بھی توبہ مقبول ہو جاتی ہے۔ جس وقت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی روحانی ملاقات مکمل ہوئی تو زمین پر دو جسم تھے، لیکن اصل میں دو نور، دو دل، دو دعائیں ایک مقصد میں گتھ گئے تھے۔ غوث پاک نے نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، اے محبت کے سفیر، تجھے اب وہ علم عطا ہوگا جو کتابوں سے نہیں ملتا۔ یہ علم لدنی ہے جو صرف محبوبوں کے سینے میں اترتا ہے۔ خواجہ نے ادب سے سر جھکا لیا۔ ان کے دل میں ایک نئی زمین کھلی، جیسے کوئی بیابان تھا جس میں ایک برفیلی بارش ہو رہی ہو، اور وہ ہر قطرہ علم کا، روح کا، فضل کا تھا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ نہ وہ مدرسے سے آتا ہے، نہ کتاب سے، بلکہ سکوت سے، توجہ سے اور دل کی آنکھ سے آتا ہے۔ غوث پاک نے خواجہ کو یہ علم اس انداز میں عطا کیا جیسے ایک سمندر دوسرے سمندر میں اپنا پانی ملا دے۔ نہ آواز، نہ الفاظ، صرف توحید کی سانسیں، اور اس تعلیم کا اثر جو آج بھی اجمیر کے ہر کونے سے محسوس ہوتی ہے۔ جاتے وقت غوث پاک نے صرف ایک بات کہی، اے معین الدین، تجھ سے اب لاکھوں کا عشق ہوگا، تجھے لاکھوں سجدوں کا نسبت ملے گی، مگر تو ہر دل کو اللہ سے جوڑنا، بس یہی ولی کا راستہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اس پل دو ولی الوداع کہہ رہے تھے، مگر ان کی روحوں کا رشتہ رحمت بن کر آج بھی زندہ ہے۔ رات کی آخری پہر تھی، ستاروں نے جیسے سجدہ کر رکھا ہو، اور ہواؤں میں روح کی سکون بھری خوشبو تھی۔ دو روحیں، دو ولی، دو سمندر، جنہوں نے نہ صرف اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں فنا کیا، بلکہ اس امت کو وہ دولت دی جو تاجوں سے نہیں، سجدوں سے ملتی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب اس آخری بار خواجہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں عشق کا رنگ تھا، دعا کا نور تھا، اور رحمت کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، یا معین الدین، اب تو اکیلا نہیں رہے گا، تیرے قدموں کے نشان میں کروڑوں روحیں اپنا راستہ تلاشیں گی۔ خواجہ غریب نواز سجدے میں گر پڑے، اور وہ آنسو جو زمین پر ٹپکے وہی بعد میں لاکھوں طلبگاروں کی رحمت بن گئے، کیونکہ جب ولی کے آنسو گرتے ہیں تو وہ صرف پانی نہیں ہوتے، وہ امت کی مغفرت کی بارش ہوتے ہیں۔ نہ سر کی صدا تھی، نہ وقت کی روانی، مگر ایک نور تھا جو تسبیح بن کر فضاؤں میں گونج رہا تھا۔ یہ کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جہاں اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے کائنات میں تبدیلی لاتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، بغداد کی ہواؤں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، سکون بھی تھا، اور کہیں نہ کہیں ایک درد کی چپی بھی۔ ایک سادہ سے مکان میں دو نورانی ہستیاں آمنے سامنے بیٹھی تھیں، غوث اعظم دستگیر اور خواجہ غریب نواز۔ سبحانی طرز پر روحانی باتیں ہو رہی تھیں، لبوں پر اللہ کا ذکر تھا، اور دلوں میں علم لدنی کی برکتیں اتر رہی تھیں۔ تبھی اچانک دروازہ زور سے کھلا،
एक नौजवान दौड़ता हुआ अंदर आया, चेहरा जर्द, आंखों में आंसू, आवाज कांपती हुई। नौजवान रोते हुए, या शेख, मेरी मां मर रही है। हर हकीम ने जवाब दे दिया है, घर में मातम बिछ गया है, लेकिन मेरी उम्मीद अभी बाकी है। अगर आप वली हैं तो मेरी मां को जिंदा देखना चाहता हूं। गौसे पाक ने ख्वाजा साहब की तरफ देखा और फिर उस नौजवान से पूछा, क्या तू यकीन करता है कि अल्लाह का नाम मौत को भी पलटा सकता है? नौजवान ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर अल्लाह चाहे और उसके वली दुआ करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। गौसे आजम ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, आओ ख्वाजा, चलें उस घर की तरफ जहां तौहीन नहीं बल्कि तवक्कुल की रोशनी है। शायद आज अल्लाह अपने वली की दुआ को कबूल करने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, आपका दिल से शुक्रिया वीडियो को मुकम्मल देखने, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अल्लाह आपको अपने पनाह में रखे, आमीन।